آج کل معاشرہ میں گھروں میں اختلاف انتشار خصوصاً میاں بیوی کے درمیان تعلق کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک آمد کو کہ تیرے ذمہ اس کی خوراک، لباس اور رہائش ہے، اپنی طاقت کے مطابق اسے مہیا کرو۔ آمد کے پاس وہ طاقت نہیں، قوت نہیں، اور وہ اپنی ضرورت کے مطابق ٹھیک جا رہا ہے، تو پھر بیوی کو بھی دعا صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور ذرا غور فرمائیں، لڑائی جھگڑے سے بچوں کے ذہن خراب ہوں گے، آگے وہ بھی یہی سیکھیں گے۔ اگر آپ اسے نماز سکھاتے ہیں، نیکی سکھاتے ہیں، بڑوں کا ادب سکھاتے ہیں، سلام کہنا وغیرہ اچھے آداب سکھاتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ہی صرف مفید نہیں، یہ زندگی تک ہی مفید نہیں، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بھی کسی کو نیکی بتاتا ہے اس پہ لگاتا ہے، وہ زندہ رہے یا دنیا سے چلا جائے، وہ نیکی جب تک کرنے والا کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے جو بتانے والا ہے اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ آج کل معاشرہ میں گھروں میں اختلاف انتشار خصوصاً میاں بیوی کے درمیان یہ جھگڑا، یہ تقریباً وبا کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ خصوصاً میاں بیوی کے درمیان تعلق کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک آمد کو کہ تیرے ذمہ اس کی خوراک، لباس اور رہائش ہے، اپنی طاقت کے مطابق اسے مہیا کرو۔ تو آدمی ادھر توجہ نہیں دیتا کہ بیوی کی بھی میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ وہ دوست احباب کے ساتھ اچھا رہتا سہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، وقت دیتا ہے، باتیں کرتا ہے، مجلس سے منعقد کرتا ہے، لیکن گھر بیوی کے لیے وہ کچھ اس میں عجیب سی کیفیت تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ غصہ ہونا یا بہانے بنا کر اس سے لڑنا، یہ سب سے بڑا یہ خیال رکھا جائے کہ یہ ماں باپ کی لڑائی، بڑوں کی لڑائی جو ہے وہ بچوں پر بڑی اثر انداز ہوتی ہے، بچوں کی تربیت بہت غلط ہوتی ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان اسلامی اصول کو اپنایا جائے۔ تو بیوی کو بھی چاہیے کہ ضرورت کے تحت مانگے۔ اگر خاوند کے پاس وہ طاقت نہیں، قوت نہیں، اور وہ اپنی ضرورت کے مطابق ٹھیک جا رہا ہے، تو پھر بیوی کو بھی دعا صبر سے کام لینا چاہیے، پورا تعاون کرنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ بیوی پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق منعقد فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو عورت اللہ پر ایمان رکھتی ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہو، نیک کام میں اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہو، اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہو، تو میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس لیے بیوی کو، اپنے خاوند کو اپنے یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اور ذرا غور فرمائیں، لڑائی جھگڑے سے بچوں کے ذہن خراب ہوں گے، آگے وہ بھی یہی سیکھیں گے۔ اگر آپ اسے نماز سکھاتے ہیں، نیکی سکھاتے ہیں، بڑوں کا ادب سکھاتے ہیں، سلام کہنا وغیرہ اچھے آداب سکھاتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ہی صرف مفید نہیں، یہ زندگی تک ہی مفید نہیں،
بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بھی کسی کو نیکی بتاتا ہے اس پہ لگاتا ہے، وہ زندہ رہے یا دنیا سے چلا جائے، وہ نیکی جب تک کرنے والا کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے جو بتانے والا ہے اجر و ثواب عطا کرتا رہے۔ اس لیے اس جذبے کے تحت جو ہے نا اپنا معاشرہ چلانا چاہیے، پھر انشاءاللہ العزیز یہ گھر بھی جنت بن جائیں گے، بچے جو ہیں وہ بڑے ہی مؤدب ہوں گے، اور پھر گھر میں سکون بھی ہوگا، اطمینان بھی ہوگا، اور نماز کی طرف، نیکی کی طرف خود بھی لگیں اور بچوں کو بھی لگائیں۔ اس طرح انشاءاللہ العزیز بہت بڑی معاشرتی خرابی جو ہے وہ دور ہو سکتی ہے، اور محبت و الفت کی فضا جو ہے وہ معاشرہ میں مہکار دے گی، اور دنیا مشام جان جو ہے اس کا معطر ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم ان فضول بحثوں جھگڑوں سے بچ کر اپنی ذمہ داری پوری کریں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، قیامت کے دن بھی سرخرو ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں امن و امان سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔